آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فیومئذ چنانچہ اس دن لا یعذب نہیں عذاب دے گا عذابہ اس جیسا عذاب احد کوئی بھی۔ فیومئذ پس اس دن اللہ تعالی جل شانہ اتنی سخت سزا دے گا، لا یعذب عذابہ احد کہ اتنی سخت سزا کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزا میں جسمانی سزائیں ہیں، کسی کو مارا پیٹا یا جیل میں ڈال دیا، یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ ان سزاؤں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالی جل شانہ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ مجرمین کے خیال اور دماغ کو بھی سزا میں پابند کر دے گا، کسی دوسری طرف لگنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ذہنی سزا ہوگی جس میں بے حد کوفت ہوگی، اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ تعالی جل شانہ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اللہ تعالی آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں، آگ کے کوڑوں میں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ اور نہ جکڑے گا، وثاقہ اس جیسا جکڑنا، احد کوئی بھی، وَلَا يُوثِقُ وثاقہ احد کہ ایسا جکڑنے والا اور کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی گرفت اتنی سخت ہوگی۔ سورۃ الہمزہ میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، ایسے لوگوں کو اس دن ایسی سخت مار پڑے گی اور سزا ملے گی جیسے کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ فرشتے ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا، اس میں سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا عذاب الگ ہوگا اور فرشتوں کے مارنے اور ڈانٹنے کا الگ۔ پھر ذہنی عذاب یہ ہوگا کہ اس عذاب سے نجات کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ علاوہ ازیں یہ عذاب وقتی اور عارضی نہیں ہوگا بلکہ مستقل اور دائمی ہوگا۔ یہ فکر ان کے جسمانی عذاب کو کئی گنا زیادہ بنا دے گی، یعنی اللہ تعالی جل شانہ اس دن مجرموں کو ایسی سخت سزا دے گا اور ایسی سخت قید میں رکھے گا کہ کسی دوسری کی طرف اس طرح کی سختی کسی مجرم کے حق میں متصور نہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اس کا سا مارنا کوئی، نہ آگ، نہ دوزخ کے موکل، نہ سانپ بچھو جو دوزخ میں ہوں گے، کیونکہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی ہے، اور حق تعالی جل شانہ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا، جو عذاب روحانی ہے، اور ظاہر عذاب روحانی کو عذاب جسمانی سے کیا نسبت۔ نیند نہ باندھے گا اس کا سا کوئی باندھنا کوئی، کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کے دوزخ کے گلے میں توق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سر پوش رکھ دیں گے، لیکن ان کی عقل اور خیال کو بند نہ کر سکیں گے، اور عقل و خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے، اور ان میں بعض باتیں دوسری باتوں کے لیے حجاب ہوتی ہیں، دوسری باتوں کے لیے حجاب ہو جاتی ہیں، اس لیے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہوتی ہے، برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو ادھر ادھر جانے سے روک دے گا اور بالکل ہمتن دکھ درد ہی کی طرف متوجہ رکھے گا، تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجے سخت ہے۔ یا ایتها النفس اے نفس المطمئنہ جو مطمئن ہے۔ اب اس چوتھے گروہ کا بیان ہے جو صاحب ایمان
اور بنی نوع انسان کا ہمدرد ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس گروہ کو خطاب ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، جسے دنیا میں اللہ کے احکام پر اطمینان حاصل تھا، اسے یقین تھا کہ نیکی یہی ہے اور اسی میں فلاح ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اسے روحانیت اور اطمینان قلب حاصل تھا، کیونکہ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے ہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان اور اطاعت عبادت میں گزری، یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا، اور ذکر خدا جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم اطاعت خم کرتے رہے۔ ان حضرات سے موت کے وقت کہا جائے گا، اے اطمینان والی جان، اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہوگا۔ یاد رہے کہ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں، نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہگار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی برضا رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے۔ ارجعی، تو لوٹ، الی ربکا، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی ہو کر، مرضیہ، پسندیدہ بن کر، اس حالت میں کہ راضیتاً مرضیہ، تم خود ہی خوش ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام اکرام سے نوازا ہے اور خدا کی جانب سے بھی تمہیں خوش کیا جائے گا، یعنی تم راضی اور مرضی دونوں صفات کے حامل ہوگے، جیسا کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے ہر حکم پر راضی برضا تھے، ان کے دلوں میں انشراح تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انعام دے کر ان کو راضی کر لیا اور وہ خود بھی راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا حاصل ہو جانے کے بعد انہیں دوسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں کی جماعت میں شامل فرما لیں گے، حکم ہوگا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عالم آخرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کامیاب ہونے والوں کو اپنی خاص جماعت میں شمولیت کا حکم دیں گے، مگر موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نیک بندوں کو یہی خوشخبری دی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے بندہ مومن کی روح کو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت اور اس کی رضامندی کی طرف نکلو، برخلاف اس کے کافروں اور مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکلو، اب تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ الغرض حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جو دنیا میں میرے غلام تھے، مجھ سے محبت رکھتے تھے، میری توحید کے قائل تھے اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، میری اس پاک سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ۔ دنیا میں بھی یہی حال ہے، جو اچھی سوسائٹی حاصل کرے گا کامیاب زندگی گزارے گا، اور جسے بری مجلس میسر آئی وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے مقام کی آرزو ہے تو اچھی سوسائٹی اختیار کرو، آخرت میں عباد اللہ کی جماعت میں شمولیت حاصل ہوگی۔ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آواز ضرور آئی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا، غرضے کے بعد اوقات اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی محبت میں سرشار ایمان والوں کے ساتھ بھی سلوک کرتا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے جسے حاصل ہو جائے
جائے۔ فادخلی، پھر تو داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو راضی اور مرضی کا خطاب دیا، پھر اپنے خاص بندوں کی جماعت میں شمولیت کی خوشخبری دی، اور آخری انعام یہ دیا، یعنی یہ بات اسے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، میدان محشر میں قبروں سے اٹھنے اور میدان محشر کی طرف چلتے وقت بھی کہی جائے گی، اور عدالت الہی میں فیصلہ کے بعد بھی یہ بات کہی جائے گی۔ گویا ہر مرحلے پر اسے یہ اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرم بردار بندوں میں شامل ہے اور جنت کا مستحق ہے۔ نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا جائے گا۔ اس صحت میں نیک لوگوں کی معیت قرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے سے نیک بندوں کی معیت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ وادخلی، اور داخل ہو جاؤ، جنتی، میری جنت میں۔ فرمایا وادخلی جنتی، یعنی اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا، کہ رحمت کا مقام یہی ہے۔ یہ تینوں انعامات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیے۔ پہلے ان تین گروہوں کا ذکر آیا جو ناکام ہوئے، اب آخر میں چوتھے گروہ یعنی کامیاب گروہ کا حال بھی بیان کر دیا اور واضح کر دیا کہ فلاح صرف اسی پروگرام میں ملے گی جو پروگرام قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ وہ قرآن پاک جو رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں نازل ہوا، اس کا عروج محبت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہی محبت کھینچ کر لے گئی اور وہ باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہی پروگرام ہے جو فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔ یا اللہ، دین کے معاملے میں ہم سے جو ظلم و زیادتی گزشتہ دور میں ہو چکی اسے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہم کو راہ راست پر چلنے کی توفیق کاملہ نصیب فرما دیجئے، اور شریعت مطالعہ کی ظاہر باطن میں کامل پابندی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا ہے اس کے کھانے اور استعمال کرنے سے ہم کو کامل طور پر بچنا نصیب فرما دیجئے، اور جن اشیاء کو آپ نے حلال فرمایا ہے ان کو کھا کر اور استعمال کر کے آپ کی شکر گزاری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کے سارے احکام و فوائد مسلط کے ہوتے ہیں، اور ہر حال میں اپنے احکام کی ہم کو پابندی اور تابعداری نصیب فرما دیجئے، اور عقل حلال ہم کو نصیب فرما دیجئے، اور عقل حرام سے کامل طور پر ہمیں بچنا نصیب فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔